رحمتوں کے کھل گئے خزانے، مغفرت کے مل گئے بہانے، موسم بہار لوٹ آیا، گاؤ رب کی حمد کے ترانے، بولو نیکیوں کی میٹھی بولی، آؤ رحمتوں سے بھر لو جھولی۔ اس کا مطلب اس کے پاس عقل نہیں ہے، وہ پاگل ہے، یا تو صرف اس کی عقل دنیا کے لیے کام کر رہی ہے، آخرت کے لیے نہیں کام کر رہی ہے۔ میں نے کہا تھا نا عقل مند کون ہے، وہ سب یاد رکھنا چاہیے آپ کو، وہی عقل مند شخص ہے۔ تو دوسری چیز کیا ہے؟ روزہ رکھنے کے لیے عقل سلامت ہونی چاہیے، سوچ سمجھ عقل فہم۔ اگر کوئی جس کے پاس فہم نہیں ہے، سمجھ نہیں سکتا ہے باتوں کو، عقل نہیں ہے، یا اس کے دماغ کے اندر خلل ہے، اس کے اوپر روزہ واجب نہیں ہے۔ جو ہلکا ہے، جس کو ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ بھائی اس کو سائڈ رکھیے، پاگل ہے، اس کے اوپر روزہ فرض نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اور کس کے اوپر روزہ فرض ہے؟ الحلیم، بردبار، بالغ، ایسا شخص جو بالغ ہو، جس کے اوپر نماز فرض ہوتی ہے اسی کے اوپر روزہ فرض ہوتا ہے۔ جو بالغ نہیں ہے اس کے اوپر روزہ فرض نہیں ہے، جیسے بچے، چھوٹے چھوٹے بچے، اس کے اوپر روزہ فرض نہیں ہے، لیکن روزہ رکھنے کی عادت ڈلوانی چاہیے، بڑا خیر کا کام۔ اس کا بدلہ ان کے والدین کو دیا جاتا ہے، اس کی نیکیاں ان کے والدین کے لسٹ میں جوڑی جاتی ہیں کہ ان کے اندر اچھے جذبات ہیں، انہوں نے اپنے بچے کی اچھی تربیت کی۔ اسی طریقے سے صاحب استطاعت کا کیا مطلب؟ بہت سارا روپیہ پیسہ دولت ہونا چاہیے، نہیں۔ صاحب استطاعت سے مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس صحت ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں کہ ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ بھائی اب اس کو بچنے کا کوئی چانس نہیں، اور آپ کہہ رہے کہ روزہ رکھو۔ اس کی صحت اب جواب دے چکی ہے، وہ آپ سے بات کرنے کے لائق نہیں ہے، خود سے واش روم وغیرہ نہیں جا سکتا ہے، اور ایسے شخص کے اوپر کہہ رہے کہ روزہ نہیں رکھ رہے، رمضان کا مہینہ ہے، اللہ نے معاف کر دیا اس کو۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے روزہ معاف کر دیا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، آپ نے سورہ بقرہ کے اندر پڑھا ہوگا، 287 نمبر کی آیت ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی کو برداشت سے زیادہ بوجھ نہیں دیتا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت۔ تو یہ روزہ ایک بڑی ہی قیمتی عبادت ہے، اس لیے اللہ کہتا ہے کہ یہ روزہ میرے لیے ہے۔ روزہ کس کے لیے؟ میرے لیے۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے نا کہ جس میں ریا کا امکان بہت ہی کم ہوتا ہے، دکھاوا نہیں کر پاتے۔ ایک انسان نہ چاہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی کو برداشت سے زیادہ بوجھ نہیں دیتا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت۔ تو یہ روزہ ایک بڑی ہی قیمتی عبادت ہے، اس لیے اللہ کہتا ہے کہ یہ روزہ میرے لیے ہے۔ روزہ کس کے لیے؟ میرے لیے۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے نا کہ جس میں ریا کا امکان بہت ہی کم ہوتا ہے، دکھاوا نہیں کر پاتے۔ ایک انسان نہ چاہنے کے باوجود بھی اس کے اندر اخلاص آ جاتا ہے، پیدا ہو جاتا ہے۔ بھوکے رہنے کے درد کو اس شخص سے بہتر کون جانتا ہے جو خود بھوکا ہے؟ اس سے بہتر کون جانتا ہے؟ اور بھوکے رہنے کے بعد اگر وہ طاعت پر مبنی ہے، طاعت و فرما برداری کر رہا ہے، تو یقیناً وہ اللہ سے خوف کھا رہا ہے۔ ورنہ کسی انسان کے لیے کوئی بھوکا نہیں رہتا ہے دور حاضر میں۔ اگر کسی کی وفات ہو گئی تو چلیے رسماً 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 4 گھنٹہ 5 گھنٹہ 6 گھنٹہ غم میں نہیں کھاتے ہیں، لیکن اللہ کے لیے اگر کوئی تقوی اختیار کر رہا ہے اور وہ بھوکا ہے تو یقیناً یہ اخلاص کے اوپر مبنی ہے، اور اسی کا نام روزہ ہے۔ اگر آپ حدیث پڑھیں گے، آپ پڑھیے حدیث، صحیح بخاری کے اندر روایت، حدیث نمبر 1901، اور صحیح مسلم میں بھی یہ روایت موجود ہے، حدیث نمبر 1151 میں۔
راوی حدیث ہے ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یقول اللہ تبارک و تعالی، یعنی حدیث قدسی ہے، اللہ کیا کہتا ہے؟ الصوم لی، روزہ میرے لیے، وانا اجزی بھی، اور میں اس کا بدلہ دوں گا۔ روزہ میرے لیے اور اس کا بدلہ میں دوں گا۔ اور کیا کہا؟ وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ، یہ روزہ ڈھال ہے۔ جی یاد رکھیے گا، برائیوں سے بچنے کے لیے یا برائیوں سے بچنے میں یہ روزہ ڈھال ہے۔ الصوم جنۃ فَإِذَا كَانَ صَوْمُ يَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفَثْ وَلَا يَكْذِبْ، کہ جب تم میں سے کوئی شخص روزے سے رہے اسے چاہیے کہ وہ جھگڑا نہ کرے، کسی سے گالی گلوچ نہ کرے، جھگڑا نہ کرے۔ فَلَا يَرْفَثْ، کوئی فسق و فجور کی بات نہ کرے، ہنسی مذاق نہ کرے، گندے قسم کا ہنسی مذاق نہ کرے۔ فَلَا يَرْفَثْ وَلَا يَكْذِبْ وَإِنْ أَحَدُكُمْ شَتَمَ وَإِنْ شَتَمَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ، اگر کوئی آپ کو گالی دے او قاتلہم، یا آپ سے جھگڑا کرے، فَلْيَقُلْ، آپ کہہ دیجئے اِنِّی امرؤ صائم، بے شک میں کیا ہوں؟ روزے سے ہوں۔ کیا مطلب ہوا؟ آپ اس کو کہیے کہ آپ کی گالی کا جواب میں گالی سے نہیں دے سکتا، میں روزے سے ہوں۔ اِنِّی امرؤ صائم والذی نفس محمد بیدی، قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، لحلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ريح المسک، روزے دار کے منہ کی بو اللہ کو مشک سے بھی زیادہ، مشک خوشبو ہے، مشک سے بھی زیادہ پسند ہے۔ اطیب من ريح المسک وللصيام فرحتان، اور روزے دار کے لیے دو خوشیوں کے مواقع ہیں۔ فرحہ عند الفطرتی، کہ جب وہ افطار کے وقت بیٹھتا ہے تو اس وقت اس کو خوشی ہوتی ہے، خوش ہوتا ہے۔ وَفَرِحَ إِذَا لَقِيَ رَبُّهُ، اور اس وقت وہ خوش ہوگا جب وہ اپنے پروردگار سے ملاقات کرے گا قیامت کے دن۔ کیوں خوش ہوگا؟ کیونکہ اللہ رب العالمین اس روزے کا بہترین بدلہ دینے والا ہے، بہترین بدلہ۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں روزے کے اندر اخلاص پیدا کرنا چاہیے، اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے، اس لیے کہ جو شخص اس روزے کو، اپنے روزے کو لغویات سے بچاتا ہے، برائیوں سے بچاتا ہے، اللہ اس کے روزے کو شرف قبولیت بخشتا ہے۔ جو شخص ایسا کرتا ہے، اپنے روزے کو برائیوں سے پاک کرتا ہے، روزے کے اندر کثرت عبادت کرتا ہے، زیادہ تر عبادت کرتا رہتا ہے، برائیوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، گندے الفاظ کا استعمال نہیں کرتا ہے، کسی سے جھگڑتا نہیں، سب کے اوپر شفقت کا معاملہ کرتا ہے، بڑوں کی عزت کرتا ہے۔ ایسا نہیں کہ صرف رمضان میں یہ سب کرنا ہے، ہمیشہ کرنا چاہیے۔ بڑوں کی عزت ہمیشہ کیجیے، چھوٹوں پر رحمت آپ ہمیشہ کیجیے، لیکن یہ مہینہ بطور خاص عبادت کا مہینہ ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ترغیب و ترہیب کے اندر ایک روایت موجود ہے کہ ان اول لیلۃ شہر رمضان، کہ جیسے ہی رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ سفدت الشیاطین، شیطان کو پابند جنزیر کر دیا جاتا ہے، شیطان کے پیر کو باندھ دیا جاتا ہے زنجیر سے۔ ومردت الجن، اور جو بدماش قسم کے جن ہوتے ہیں ان کو بھی جکڑ دیا جاتا ہے۔ وفتحت وغلقت ابواب النار، اور جہنم کے دروازے کو بند کر دیا جاتا ہے۔ فلم یفتح من الباب، بند کرنے کے بعد دوبارہ کھولا نہیں جاتا ہے، رمضان بھر بند۔ وفتحت ابواب الجنہ، اور جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے۔ فلم یغلق من الباب، اور کھولنے کے بعد رمضان بھر جنت کا دروازہ بند نہیں ہوتا ہے۔ فینادی منادی، پکارنے والا اللہ کا فرشتہ پکارتا ہے، یا باغی الخیر اقبل، اے خیر کے طلبگار آگے بڑھو، یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، اے شر پسند لوگ پیچھے ہٹو، دور ہو جاؤ، یہ خیر لوگوں کا مہینہ ہے، خیر کے طلبگاروں کا مہینہ ہے۔ لہذا ہمیں بھی خیر کی طرف بڑھنا چاہیے، ابھی سے عزم مصمم کر لیں کہ جیسے ہی رمضان کا مہینہ آئے گا ہم انتہائی اخلاص کے ساتھ روزہ رکھیں گے اور اللہ سے معافی اور تلافی کریں گے کہ اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ جو شخص روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی رزق میں بھی برکت دیتا ہے۔
جو تقوی اختیار کرتا ہے. چونکہ مقصد کیا ہے؟ آپ پڑھیے قرآن مجید سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 183. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، ہم نے تم پر روزے فرض کیے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں کے اوپر روزہ فرض کیا تھا. کیا مقصد ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ. اسی لیے اللہ نے کہا وَلَوْ أَنَّ أَهْلُ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، کہ اگر یہ بستی والے ایمان لے آئے اور تقوی اختیار کرے لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو ہم ان کے لیے زمین و آسمان سے برکت کے دروازے کھول دیں.